کہ میں ادریس علیہ السلام کے نال حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز شیرینی ہے وہ میں نے عطا کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے اصحابی طاقت تو میری طاقت ہے میری عطا کی ہوئی ہے. یعنی کہ نبی نو طاقت نہیں پی ہے تو شیخ صاحب ہی نے پہ بقول ہوتے اس حد تک. حضرت ایوب علیہ السلام کا کرتا علاج واپس آیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی وہ میرے دعا میں دہنا لائی اور وہ پردے کے پیچھے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے پھولے نہیں بولے تو وہ بھی میں بولا. یعنی اس حد تک وہ گلا کریں ہے کہ نبی علیہ السلام بلکہ حضرت شیخ صاحب کو کرے گا فرمائے ہے کہ حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں یہ کام کیتا. یعنی آج کی گزارش ہے وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہوئی وہ میری دعا نہ ہوئی. یعنی جڑا بندہ اجے تک پیدا نہیں ہوا وہ بندہ آتا بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہوئی ہے وہ میری دعا نہ ہوئی. ایسا دعویٰ نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا. نبی علیہ السلام ذاتوں پر ہے پوری دنیا کو اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو بعد کا مقام ہے انہوں نے دعویٰ نہیں کیتا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دعویٰ نہیں کیتا لیکن اس بندے نے اس مولوی نے آ کے دعویٰ کیتا ہے کہ حضرت شیخ صاحب والے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جی آگ ٹھنڈی ہوئی ہے میری دعا ہوئی ہے. اللہ قرآن ساری کی مخاطب کرتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو آگے کیوں چھٹا گیا ہے وہ وجہ کیا بنی تو آج انشاءاللہ میں وجہ بیان کرنی تے وہ دی گالی کرنی نہ کیا وہ سچ ہے کہ جھوٹا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو وہ دی قوم نے آگے کیوں چھٹا ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام وہ دی قوم میلے تے گئی. ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کے وہ میدان خالی انہیں بت کرے بڑے تے سارے بتوں تیس نیس کر دیتا ایک بڑے بت چھوڑ دیتا. اس سے انہوں نے قوم واپس آئی تے اس نے آکھا ہے انہوں نے قوم نے آکھا بھی کام کون کر سکتا ہے. تو اس بعد انہوں نے کچھ لوگوں نے آکھا ابراہیم کو علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہ آدمی کسی کو تمہارا سوال کرے نا تو آدمی لازمی یہ سوال ہے نا کہ یہ اس کے پاس ہوا ہے. انہوں نے پتہ لگ گیا بھی یہ سوال کون کر سکتا ہے تو انہیں قوم پتہ لگ گیا بھی یہ کام کون کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کوئی کام نہیں کر سکتا. انہیں ابراہیم السلام کو سکا کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا کہ کیا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال ابراہیم ایسا جو محمود اللہ نے کام کیا کیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تسا ان کو پوچھو وڈیرے کو پوچھو جنہاں وڈیرا کھڑا ہے. تو یہ سوال ایسا ہے کہ انہوں نے منہ تے تالے لگ چکے. اس سوال کی وجہ کر کے وہ کچھ بول نہیں سکتے کیونکہ یہ انہوں نے شاہ رکھ کر لپیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے فرمایا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسے وڈیرے کو پوچھو اگر یہ بول سکتا تھا اور وہ انہیں پتہ بھی نہیں بول سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو پہلے پتہ نہیں بول سکتے کچھ کر نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے اشارہ کرنا پڑا کہ یہ وہ آتے ہیں پہ نہیں بول سکتے تب آتی ہو انہوں کو چھوٹے ہونے تو انہوں نے آنکھ ہے قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. انہوں نے کہا آخی پہلے کہ یہ نہیں بول سکتے. ابراہیم علیہ السلام کے وقت سر تے سٹ ماری گئی کہ اگر نہیں بول سکتے تھوڑا کچھ کر نہیں سکتے تو سوال کیوں نہیں عبادت کر دے. یہ اصل سوال ہے یہ نقطے کا اصل ہے. اس نقطے کو انہوں نے زیادہ ہی اس نقطے کو انہوں نے اپنی ابھار آیا اپنے اندر دی یہ کاوڑے غصہ آئے اس نقطے سے غصہ ہونا آیا کہ یہ سارے معبود عبادت ہے وہ سارے معبود عبادت تصادف ہے سارے معبود ہے اس نے اٹیک کر چھوڑے کہ یہ نہیں بول سکتے کچھ کر نہیں سکتے نفع نہیں دے سکتے نقصان نہیں دے سکتے حتیٰ کہ اپنے اپنی بچاؤ کر سکتے. ابراہیم صاحب نے ٹکی دے وجہ انہیں چاہیے اپنے بچاؤ تو کرے نا یہ اپنے بچاؤ نہیں کر
سر تے سٹ ہے۔ اس تو بعد انہوں نے غصہ آیا، انہوں نے قوم نے غصہ آیا، انہوں نے منہ لٹک گئے، انہوں نے کہا کیا حضر پہن ساری نے بیعزتی کر چھوڑیے، ساری نے توہین کر چھوڑیے۔ تو اس وقت مشرک تے کافر ہوں ایسی دلیل سمجھایا وجہ وہ دے کو جواب دلیل نہیں ہوگا، لیکن وہ غصہ کرتا ہے، غصہ کر کے گالی کرے سی، تاں تشریح کرے سی، ذاتی کمزوری تلاش کرے سی۔ اس طریقے سے آج پر اس کو دلیل طلب کی تھی وجہ وہ جواب دلیل کو نہ ہوئے دلیل کا جواب اس کو لو، وہ اسے غصہ کرتا ہے، وہ آگے طرح ہے کہ تُسا نویں جمعے ہو، سارا پورا لگنے کریدہ پی آئے، تُسا کون ہوندے ہو، پورا نے غلط آگ دے ہو، یہ پورا کا کام کر کے ہے، تُسا اسے تنقید کیوں کریں دے ہو؟ حتیٰ کہ یہ جواب رہا ہے، یہ پرانے مشرقین کا جواب ہے۔ پرانے مشرقین یہ کریں دے ہیں قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین کہ اصل انہوں پیو ڈالے نہیں ٹھیک نے عبادت کریں دے ہیں۔ وہاں کوئی دلیل کوئی نہیں پیو ڈالے کو لاؤ۔ آج اگر کوئی عقیدہ چھوڑ کے کسی مسئلہ پاس سے آوے اس لیے قرار دے دی جب پیو ڈالے دین چھوڑ دیتا ہے یا تو پیو ڈالے نو آنکھ وہ کافر مرے وہ مشرک مرے انہوں نے آنکھ گالے کہ دین پیو ڈالے کا نہیں ہے۔ قرآن نے نفی کی ہے کہ دین جڑا ہے قرآن تے حدیث دا نہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید دا نہ ہے اور رسالت دا نہ ہے۔ رسالت جی کو حکم کرے اس طریقے عبادت کرنا، اس طریقے معاشرت کی زندگی گزارنا، یہ دین ہے۔ پورا رمان یہ کوئی کریں داری ہے، غلطی کریں داری ہے، جانت کریں داری ہے، وہ انہوں نے عمل ہے۔ لیکن آسان ہونا دی ہے غلط گال غلط آنا چاہیے، غلط چھوڑنے چاہیے، یعنی اچھی گال ہوئے قرآن کے مطابق ہوئے، چاہے وہ کوئی بھی بہتری جب ہوتے آ کرتی ہے اس ہم قبول کرنی چاہیے۔ تو وہ جس وقت انہوں کو جواب دلیل نہیں ہوتا تو وہ غصہ کرے سن، گالی کرے سن، اور قرآن پاک نے ذکر کیتا ہے کہ جڑے بندے کو جواب کو دلیل دا کہ نبی دا بھی کہ ولی دا جواب کو نہیں تو انہوں نے ہے وہ دلیل کو رد کرنے واسطے انہوں نے غصہ کیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہوں کو جو سمجھائیں دیں قرآن کے مطابق سمجھائیں دیں انہوں نے عبادت کرو اللہ دی کرو، انہوں نے جواب یہ ہے اخرجوا من قریتکم، یعنی انہوں نے نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام بستی جو کاٹ دیو، یہ انہوں کو جواب ہے کہ بستی جو کاٹ دیو۔ حضرت شعیب علیہ السلام متعلق کی انہوں نے دھمکی دی تھی ان کی قوم نے لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب والذین آمنوا مَعَكَ مِنْ قَرِيَتِنَا، کہ اے شعیب علیہ السلام تو سب سے نکل ونجو، تو سمجھ ایک بار مننا نکل ونجو، اگر نہیں نکل سکتے یا سارے دین پہ آونجو یا بس سے نکل ونجو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم نے یہ گل کی تھی لَإِن لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو سنسار کرنے سوں۔ فرعون نے جس موسیٰ علیہ السلام جو جواب تو موسیٰ علیہ السلام کی دلیل تو رد نہ کر سکے تو انہوں نے یہ گل آکھی لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، یقیناً اگر تو میرے سوا کسی معبود بنایا تو میں تینوں قید کر دے ساں۔ جس نبی علیہ السلام کی واری آئی، نبی علیہ السلام نے بھی توحید کا پرچار کیتا، شرک کی نفی کیتی، معبودان باطلاں میں رد کیتا کہ معبود جڑے تسیں عبادت کریں دیو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ بگڑی بڑھاؤں کے مالک نہیں ہیں، یہ تھوڑے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ تو اس کے متعلق انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کو اگے کیا کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اس وقت کفار نے اگر کی کفار نے تکبیرہ کیتیاں نبی علیہ السلام کے خلاف تکبیرہ کیتیاں کہ اے ساری گل نہیں مندے پے، اے سارے معبودان باطل تے ہٹ کرے نن، سارے معبودان باطل تے تنقید کرے نن تے ساری نفی کرے نن، سارے باطل نفی کرے نن۔ تب انہوں نے نبی علیہ السلام نے یہ گل آکھی کہ اساں تینوں یا قید کر دے سوں یا جھلا وطن کر دے سوں یا تینوں قتل کر دے سوں۔ تو یہ گل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم نے ابراہیم علیہ السلام واقعی قال اراغب انت آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واجرنی ملیا، اے ابراہیم تو سارے معبودوں تو بے رغبت ہو گئے،
نہیں کرے نہ پیا تے اگر تُن طرح تو بات نہ آیا تو اسا تینوں ضرور سنگ سار کر دے سوں یا تینوں جلا وطن کر دے سوں یعنی ہر نبی دے نال لے انہاں لوکاں نے انہاں دے قوم نے یہ گل آکھی ہے کہ اس وقت دلیل تو بعد دلیل تے جواب نہیں دے سکدے تو وہ یہ گل کریں یا تینوں کٹ دے سوں یا قتل کر دے سوں سنسار کر دے سوں تا یا قید کر دے سوں تو انہوں نے بھی سارے نبیوں نے متعلق کیا گل آکھی ہے توقع والی قوم جڑی ابراہیم علیہ السلام دی قوم قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين اس وقت دلیل کے مقابلے نظر انہوں کو کوئی چیز نہیں بنی گئی کوئی جواب نہیں بنا گیا کوئی دلیل نہیں آئی نہ بولوں تو اپنے آپ لوگ انوا دینا کہ اگر تسا کچھ کرنا چاہتے ہو سارا اپنے معبوداں دی مدد کرو یعنی انہاں نبی نو ابراہیم علیہ السلام نو سنگ سار کر دیو جلا وطن کر دیو یا قید کر دیو یہ مشورہ کریں دے کھڑے ہیں فما کان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوا او حرقوا انہاں دی جواب دا قومی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نو اج تک سٹا ونے مشورہ پاس ہو گیا کہ انہوں اج تک سٹا ونے وقت مشورہ یہ تھیا کہ کیویں سٹا ونے کسی نے آگیا کہ عمارت بنا کے ادھر چڑھا کے دے ٹھیکا لیتا ونے کسی نے آگیا کہ جھولا بنا کے سٹا ونے کسی نے آگیا کہ منجنیک کے ذریعے سٹا ونے ہن آج اتنی جل گئی ہے اتنی آگ جلدی پئی ہے کہ بندہ ڈیڑے نہیں کھڑا ہو سکتا اس سے وجہ لوگ آج پہ مشورہ کریں پہ کہ آج تے اتنی بڑی ساری ہے سارے گلتا ہونی آنے پئی تے اساں ڈیڑے بھی نہیں مان سکتے تے ابراہیم علیہ السلام آج اندر کی وجہ دے سوں تو انہوں نے یہ گل مشورہ پاس کیتا کہ قالوا بنوا له بنيانا فالقوا في الجحيم آخرکار انہوں نے نبی علیہ السلام نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو منجنیک کے ذریعے جھولا بنا کے آگے در سٹا تو دوسرا یہ منظر سامنے رکھ کے تیری رکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جس وقت مشورہ کریں پہن کہ سام آگے در سٹا ویسی ابراہیم علیہ السلام آگے در سکینے پہن ابراہیم علیہ السلام ایک کول کھڑے کہ سارے مشورے سن دے پہن ساری گلوں میں سن دے پہن تو ابراہیم علیہ السلام نے کہ سوچو سی کہ میں تھوڑی دیر بعد آگے در میں سٹا ویسی کہ میں شہید ہو ویسا یعنی انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اس معاملے کے اندر انہوں نے کوئی معاملہ ایسا تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے اندر سٹا گیا کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے کہ فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ میرا بندہ تیرے اندر آنا بھی ہے اس میں کوئی تکلیف نہ ہوئے اس میں کوئی ضرر نہ پہنچے تو آج اتنی ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا کہ اس میں کوئی تکلیف نہ آوے اس میں کوئی سردی بھی نہ لگے اس میں گرمی بھی نہ لگے سلامتی میں جاگ ہو جا تو اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ادھر سٹا گیا تے چھپکلی جڑی آئی ہے تے کلر تے ودی ہوندی ہے اس نے پھوک ماری ہے یعنی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس نے پھوک ماری ہے بھی آگ تیز ہو بنے آگ کے چھپکلی دا تو اس جسے آگ دا کوئی جوڑ کوئی نہیں لیکن اس نے اپنا بغض ظاہر کیتا ہے تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس واسطے چھپکلی مارا بنے تے اس واسطے مارا بنے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھوک لیتا تیز کرنے واسطے تو اللہ تعالیٰ نے آگ میں ایک آرام دیتی کہ تو ٹھنڈی ہو جا بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فانجاہما من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو نجات دیتی میں آگ تک نجات دیتی میرے بندے نے میری تابعداری کی تھی میرے بندے نے میرے تے اعتماد رکھا میرے بندے نے میں نے پکاریا تے میں اس علاج رکھی تے بعد اس آگ وچ میں کاٹ کے زندہ کاٹ کے یعنی آگ دے وچ اتنی وڈی آگ ہوئے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس آگ اندر بندہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے نو اتنا کامیاب کیتا ہے میں اپنے بندے دی اتنی لاج رکھی ہے کہ میں اس آگ تو نجات عطا فرمائی ہے اگر اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومن واسطے نشانی ہے جڑی میں نشانی ہے یعنی آگ جو زندہ کاٹ دیونا یہ اللہ تعالیٰ دی نشانی ہے کہ اے مومن دی ابراہیم علیہ السلام دی اے توحید تے پختہ ہونی دلیل ہے کہ اس نے آگ دیکھ کے بھی اسے نہ کمپرومائز نہیں کیتا عقیدہ نہ کمپرومائز نہیں کیتا لیکن تو بدبخت آدمی ہے کہ مولوی نہ تو بدبخت آدمی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ تو میں نجات دیتی ہے میری دعا نجات ہوئی ہے میری دعا نہ ٹھنڈی ہوئی ہے یہ بندہ یہ پیدا نہیں ہویا وہ دعا کی میں کر سکتا تیرے کی دینے متعلق
पंचायत होनी चाहिए कि तौहीद के खिलाफ कोई काम थी वे